بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو سفیان کا قبول اسلام۔ ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عباس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے کوئی مناسب معاملہ کر دیں جو ان کے لیے باعث عزت و شرف اور موجب امتیاز ہو۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ یہ نبوت کی طرف سے سیدنا ابو سفیان کا اکرام تھا، اور یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کے گھر کو امن کے لحاظ سے وہی حیثیت دے دی گئی جو خانہ کعبہ کو دی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم اور خاندان اموی کے اکابر اور بزرگ آپس میں دوستی رکھتے تھے، چنانچہ انہی قدیم مراسم کے تحت ان دونوں حضرات کی دوستی تھی، اور اس دوستی کے تحت سیدنا عباس سیدنا ابو سفیان کے ساتھ نرمی اور بردباری سے پیش آ رہے تھے۔ ابو سفیان جو کچھ بھی تھے ذاتی طور پر ایک شریف انسان تھے۔ ان نشان الصحبت لا يعد له شيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے برابر اور کوئی چیز نہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سیدنا ابو سفیان جو کہ رئیس الاعداء تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے لگے۔ آپ اسلامی لشکر کے ساتھ ہی اب مکہ میں مسلمان ہو کر داخل ہوئے۔ جب مکہ سے گئے کافر تھے، داخل ہوئے تو مومن تھے۔ نگاہ نبوت نے لمحوں میں تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوہ میں سیدنا ابو سفیان اور آپ کے دونوں صاحبزادے سیدنا یزید اور سیدنا معاویہ بھی شریک ہوئے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے موقع پر نئے مسلمان ہونے والوں کو تالیف قلب کے طور پر معمول سے زیادہ مال عطا فرمایا۔ سیدنا ابو سفیان اور آپ کے دونوں بیٹوں کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ سیدنا ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ نہایت مہربان اور کریم ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا آپ سے جنگ کی تو آپ کو بہترین جنگی معاملہ کرنے والا پایا، اور اگر آپ سے صلح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ صلح کرنے والا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔